السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم بزرگوں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن پاک اور حکمت و دانش۔ حکمت، دانش ہمیشہ ہی انسانی سوسائٹی میں موضوع بحث رہے ہیں اور آج بھی موضوع بحث ہیں، بلکہ آج تو دانش کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ حکمت کی بات یہ ہے، دانش کی بات یہ ہے، اہل دانش یہ کہتے ہیں، دانشور کے نام سے بات کی جاتی ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ حکمت و دانش کا قرآن پاک نے کیا تعارف کروایا ہے، حکمت کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا ہے، دانش کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر حکمت و دانش کے حوالے سے بات کی ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات میں بھی حکیم، حکمت والا، دانش والا، حکمتوں کا سرچشمہ وہی ہے۔ تو مختلف مقامات پر حکمت و دانش کے حوالے سے قرآن پاک نے بات کی ہے، ان میں سے ایک دو مقامات کا ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے اولو الالباب، اے اہل دانش، لب قرآن پاک نے عقل، دانش اور غور و فکر کے نتیجے کے طور پر جو نچوڑ حاصل ہوتا ہے، جس کو ہم دانش کہتے ہیں، قرآن پاک نے اس کو لب کی اصطلاح دی ہے، یا اولی الالباب۔ قرآن پاک کی مستقل اصطلاح ہے یہ، اے ارباب دانش، اے اہل دانش۔ قرآن کریم نے اہل دانش کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کا تعارف بھی کروایا ہے، صفات بیان کی ہیں کہ اہل دانش کہتے کن کو ہیں۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، اس کی تخلیق، یہ کائنات جو پیدا ہوئی ہے، کائنات کی تخلیق اور اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، بدلتے رہنا، متغیر ہونا، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن ہیں کن کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے، اہل دانش کے لیے، عقل کو استعمال کرنے والوں کے لیے، ارباب فکر کے لیے۔ یہ کائنات کی تخلیق میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، اور دن اور رات کا اختلاف، تغیر اور اس کا بدلتے رہنا، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن ہیں کن کے لیے؟ اولو الالباب کے لیے۔ یہ تو قرآن پاک نے یہ بات فرمائی۔ پھر اولو الالباب کی تفصیل بیان کی، کون؟ الذین، اہل اولو الالباب ہیں کون؟ ارباب دانش کی بڑی بڑی صفات کیا ہیں؟ قرآن کریم نے ارباب دانش کن کو قرار دیا ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے 2-3 آیات میں ارباب دانش کی 4 بڑی صفات بیان کی ہیں۔ پہلی بات، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ارباب دانش وہ ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹے خدا کو یاد کرتے رہتے۔ دانش کی بنیاد خدا کو یاد رکھنا ہے، یاد کرنا نہیں، یاد رکھنا۔ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے خدا کو یاد کرنا، اس کا معنی میں کر رہا ہوں کہ خدا کو یاد کرنا نہیں، خدا کو یاد، ہر وقت خدا کو یاد رکھنا۔ یہ ارباب دانش کی پہلی صفت ہے کہ وہ خدا کے منکر نہیں، خدا کے قائل ہیں اور خدا کا ہر وقت تذکرہ کرتے رہتے ہیں،
اور خدا کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ یہ ارباب دانش کی پہلی صفت قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ اولو الالباب کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹے ہوئے بھی۔ دوسری صفت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین کی تخلیق پر، آسمانوں کی تخلیق پر، کائنات کے نظام پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یا دیکھیے، کائنات کی تخلیق، چیزوں کا پیدا ہونا، استعمال ہونا، فائدہ ہونا، نقصان ہونا، اس پہ غور و فکر کرنا قرآن پاک نے اس سے منع نہیں کیا، اس کی دعوت دی ہے۔ سائنس کا موضوع بھی یہی ہے، سائنس کا موضوع بھی یہی ہے کہ کائنات میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں، ان کی تخلیق پر، ان کے ورک پر، ان کے استعمال پر، ان کی افادیت پر غور کرنا۔ یہاں تک تو مشترک ہیں ہم، اللہ پاک ہمیں بھی دعوت دیتا ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ارباب دانش وہ ہیں جو زمین کے اور آسمان کی پیدائش پر، کائنات کے نظام پر، کائنات کی اشیاء پر، کائنات کے نظام اور تغیر پر غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو کیوں کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، غور و فکر کائنات کی مقصدیت پر ہے، کائنات کے وجود اور تغیر پر بھی ہے، لیکن اصل غور کس پر ہے؟ کائنات کی مقصدیت پر۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں اس حوالے سے، سائنس بھی کائنات پہ غور کرتی ہے۔ یہ کائنات اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی تم کو دکھائیں گے اور تمہارے اندر بھی، تمہارے وجود کے اندر بھی۔ اس کو اگر یوں تعبیر کر لیں، فی انفسہم، تمہارے وجود کے اندر جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے، اور فی آفاق میں یہ جو جنرل سائنس ہے، ہم دکھائیں گے۔ وہاں بھی اس دکھانے کا اور غور کا ہدف بیان کیا، حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم تمہیں دکھائیں گے تاکہ تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہی حق ہے، کائنات کا خالق وہ، یہ مقصدیت۔ سائنس غور کرتی ہے، لیکن سائنس دو باتوں پر غور کرتی ہے۔ اس بات پر کائنات کا یہ حصہ، کائنات کی یہ چیز کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اس کی تخلیق کیا ہے، اور یہ کیسے ورک کرتا ہے، اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سائنس کے دو ہی موضوع ہیں۔ میڈیکل سائنس بھی یہی کرتی ہے، انسان کے وجود کے اندر جو اللہ پاک نے مشینری فٹ کر رکھی ہے کیا ہے، اور کیسے ورک کرتی ہے، اور اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیوں ہے، مقصدیت کیا ہے؟ کائنات، انسانی وجود، کائنات کی اشیاء، کائنات کا سسٹم، اس کی مقصدیت سائنس کے سبجیکٹ سے خارج ہے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، انسان کا وجود ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ گوشت کے، یہ چمڑے، باریک سے چمڑے کے اندر جو مشینری فٹ ہے، میڈیکل سائنس ہزارہ سال سے لگی ہوئی ہے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ اس چمڑے کے غلاف کے اندر جو مشینری ہے یہ کیا ہے، کیسے ورک کرتی ہے، اس کا نیٹ ورک کیا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے، اس کو کیسے صحیح رکھا جا سکتا ہے، کیسے خراب ہو جائے تو صحیح کرنا ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہی موضوع ہے۔
لیکن دو سوال جو قرآن پاک جن کی طرف توجہ دلاتا ہے وہ سائنس کے موضوع سے خارج ہے۔ یہ مشینری بنائی کس نے ہے اور کیوں بنائی ہے؟ یہ کیا ہے، کیسے ورک کرتا ہے، یہ تو سائنس کا موضوع ہے۔ کیوں ہے، کس نے بنائی ہے، یہ سائنس کے موضوع سے خارج ہے۔ اور قرآن پاک غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کائنات کے اشیاء پر بھی، کائنات کے نظام پر بھی، لیکن کیا کہہ کے دعوت دیتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ کائنات کی کوئی شے آپ نے بے مقصد پیدا نہیں کی، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ انسان کا ایک جسم ہے، وجود ہے، اس کے اندر مشینری ہے، ٹھیک ہے، اس سے وقت گزارنا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد وجود کیا ہے؟ کائنات کا مقصد وجود کیا ہے؟ کس نے پیدا کی ہے، کیوں پیدا کی ہے؟ خیر لمبا موضوع ہے یہ، میں زیادہ آگے نہیں جاتا۔ قرآن پاک نے ہمیں کہا کہ اہل دانش کیا کرتے ہیں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اہل دانش اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں اور کائنات کے تخلیق پر اور کائنات کے نظام پہ غور کرتے رہتے ہیں، لیکن کس حوالے سے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ پیدا کرنے والے نے یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی ایجنڈا ہے۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیے میرے یہ کرتے پر ایک بٹن لگا ہوا ہے، میں اس کے بارے میں یہ غور کرتا ہوں یہ کیا ہے؟ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے۔ یہ غور کرتا ہوں کہاں سے بنا ہوا ہے، یہ کوریا کا بنا ہوا ہے کہ جاپان کا بنا ہوا ہے، کس نے بنایا ہے، کیوں ہے؟ یہ کرتے میں استعمال ہوتا ہے دو حصوں کو جوڑنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا بٹن، اس کے بارے میں تو میں معلومات حاصل کرتا ہوں، کیا ہے، کیوں ہے، کس نے بنایا ہے، کیا فائدہ دیتا ہے، لیکن اپنے وجود کے بارے میں دو سوالوں پہ ہی رک جاتا ہوں، میں کیا ہوں اور کیسے کام کر رہا ہوں، میں کیوں ہوں اور کس نے مجھے بنایا ہے۔ یہ دو سوال میرے موضوع سے خارج۔ قرآن پاک اس طرف توجہ دلاتا ہے، کائنات پہ غور کرو، اپنے وجود پہ غور کرو، کائنات کے نیٹ ورک پہ، سسٹم پہ غور کرو، اس کے میکانزم پہ غور کرو، مقصدیت کے حوالے سے۔ تو یہ دوسری بات میں نے عرض کی کہ اللہ رب العزت نے ارباب دانش کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے۔ پہلے یہ بیان کی تھی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، دوسری صفت یہ بیان فرمائی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق پر نظام پہ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن کس حوالے سے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ یہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ دو، تیسری بات ربنا فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ اللہ پاک نے اہل دانش کی یہ صفت بیان کی کہ یہ نتیجے پہ بھی غور کرتے ہیں، کائنات کا انجام کیا ہے، کائنات کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اور نتیجے کا جو بھیانک پہلو آپ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ کائنات کے نتیجے، کائنات کے انجام کو ہر وقت سامنے رکھتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا فقنا عذاب النار، یا اللہ اس کائنات کے برے نتیجے سے ہمیں بچا لینا، کائنات کے سسٹم کے منفی نتیجے سے، برے نتیجے سے ہمیں بچا لینا۔ کیا وہ بڑی رسوائی کی بات ہے، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا اللہ اس کو تو نے آگ میں بھیج دیا، وہ تو اس کو رسوا کر دیا، اس کو تباہ کر دیا آپ نے۔ یہ تیسری بات، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کائنات پہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، کائنات کی مقصدیت کو سامنے رکھتے ہیں، کائنات کے نتیجے کو سامنے رکھتے ہیں کہ آخرت، قیامت، اس کے بعد جو برا نتیجہ آگ کی شکل میں ہے، جہنم کی شکل میں ہے، یہ سامنے رکھتے ہیں۔ یہ تیسری نشانی ہے۔
کائنات کے نتیجے کو سامنے رکھتے ہیں، صرف دنیا کے چند دنوں پر کفایت کر کے نہیں بیٹھ جاتے، آخری نتیجہ بھی سامنے ہوتا ہے۔ چوتھی بات، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اللہ کو یاد کر کے، کائنات کی مقصدیت پر غور کر کے، کائنات کے نتیجے کو یاد کر کے اس سے آگ سے بچنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سے درخواست بھی کرتے ہیں، یا اللہ آگ سے بچا لینا، جہنم سے بچا لینا، بڑی رسوائی ہے، لیکن اس کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ کہ ایمان۔ ارباب دانش کی بڑی صفت یہ ہے، وہ اللہ پاک سے یہ درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے جہنم سے بچنے کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ہم نے ایک ندا دینے والے کو، آواز دینے والے کو سنا، ایمان کی دعوت دے رہا تھا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات، اللہ کے سارے پیغمبروں کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت ایمان کی، توحید کی، اللہ کی بندگی کی۔ اور ارباب دانش صرف ایمان لاتے نہیں، ایمان کا اعلان کرتے ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یا اللہ ہم نے ایمان کی آواز لگانے والے کی بات سنی ہے، اس کی دعوت ہے ان آمنو فآمنا، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ یا اللہ آپ نے جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے جو شرط لگائی تھی وہ ہم نے پوری کر دی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کامیاب کون ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں انٹر ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ قرآن پاک نے کامیابی کا معیار یہ بتایا ہے، اور اس کی شرط بتائی ہے ایمان۔ جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے بنیادی شرط کیا؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر، خالی اعمال ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتے۔ اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، وقتی طور پہ فائدہ بھی دیتے ہیں، ان کی برکات ہوتی ہیں، لیکن جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے خالی اعمال کافی نہیں ہے، ایمان شرط ہے۔ یا اللہ آپ نے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے جو شرط لگائی تھی ہم نے پوری کر دی ہے۔ آمنا، ایمان تو ہم لے آئے ہیں یا اللہ، لیکن گناہ گار ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ ایمان تو لے آئے ہیں، ہمارے انسان ہیں، غلطیاں بھی کریں گے، گناہ بھی ہوں گے، نافرمانی بھی ہوگی، یا اللہ گناہوں کو معاف کر دے، معاف نہیں کر دے بلکہ مٹا دے۔ ایک ہے گناہ موجود ہے معاف کر دیا ہے، ایک ہے گناہ مٹائی دیا ہے، کفر عنا سیئاتنا۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ ایک اور بڑا لطیف اشارہ کیا ہے، ایمان لے آنا کافی نہیں، ایمان پہ قائم رہنا اور وتوفنا مع الابرار، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا یہ بھی ضروری ہے۔ خالی ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اس ایمان کا تسلسل کب تک ضروری ہے؟ وتوفنا مع الابرار۔ دوبارہ یہ چند آیات میں نے پڑھی ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے ارباب دانش کون ہیں؟
ارباب دانش کا ایک تعارف ہمارے ہاں ہے، یہ فلاں بہت دانشور ہے، اللہ معاف کرے، جتنی زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرے گا اتنا بڑا دانشور ہوگا۔ ہماری دانشور کی تعریف یہ ہے، جتنا کسی مسئلے کو الجھا دے گا اتنا بڑا دانشور ہوگا، جتنا کسی بات کی پیچیدگی میں اضافہ کرے گا اتنا بڑا دانشور ہوگا۔ بہت بڑا دانشور ہے یار، بڑی دانش کی باتیں کر رہا۔ لیکن چھوڑیں، قرآن پاک دانشور کس کو کہتا ہے؟ میں نے صرف آج کے درس میں یہ عرض کیا ہے، قرآن پاک دانشور کس کو کہتا ہے؟ 4 شرطوں والے کو۔ پہلی، اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ دوسری بات، کائنات کے نظام پہ غور و فکر کرتے ہیں اور مقصدیت پہ غور کرتے ہیں۔ تیسری بات، کائنات کے نتیجے اور انجام اور دوزخ کا تصور بھی ان کے سامنے ہے۔ چوتھی بات، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے ایمان کی، اس ایمان پر قبول کرتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن پاک تو ان 4 صفات والے کو اہل دانش کہتا ہے، اولو الالباب کہتا ہے، دانشور کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دانش ہمیں بھی عطا فرمائیں، اور اس دانش کا وافر حصہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرما کر ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔